اپنی مٹی۔ ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کیس میں بڑی کارروائی۔ جہانگیر ترین، علی ترین، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں امانت میں خیانت، دھوکہ دہی اور فراڈ سمیت منی لانڈرنگ کی دفعات لگائی گئی۔ ایک اور لیگی کارکن کے خلاف گھیرا تنگ۔ مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے عبدالغفار ڈوگر گرفتار۔ عبدالغفار ڈوگر کے خلاف کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا ریفرنس بھجوایا گیا۔ لیگی کارکن کی گرفتاری پر اینٹی کرپشن آفس کے باہر جمع ہو کر شدید نعرے بازی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کہتی ہیں جب نواز شریف کی طرح عوام کا منتخب وزیر اعظم ہو تو 126 دن کا دھرنا بھی ناکام ہوتا ہے، مگر جب سلیکٹڈ ہو تو محض جلسوں سے ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ حکومت کو مسلم لیگ نون کا اتنا خوف ہے کہ ہر جلسے سے پہلے رہنماؤں پر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ حکومت کو گھر تو جانا ہی پڑے گا، کہا ملتان کا جلسہ بھی اپنے مقررہ وقت پر ہوگا۔ کٹ پتلی اور سلیکٹڈ حکومت جتنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر لے، یہ ہمارے کارکنوں کے جذبات، ہمت اور حوصلے کو پست نہیں کر سکتے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کی عبدالغفار ڈوگر کی گرفتاری پر پنجاب حکومت پر تنقید۔ کہتے ہیں ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب عثمان بزدار کے اعلی کار نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ہر دوسرے دن فرنٹ مین سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت ملتان اور لاہور جلسے کی عوامی پذیرائی سے گھبرا گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے دوران 23 حلقوں میں پولنگ کا آغاز ہو گیا، جو شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ گلگت میں 1160 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے۔ 7,45,361 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 24 میں سے 23 حلقوں میں ووٹنگ جاری ہے۔ ایک حلقے میں امیدوار کے انتقال کے باعث انتخاب 23 نومبر کو ہوگا۔ کئی حلقوں میں آزاد امیدوار بھی مضبوط ہیں، جبکہ 4 خواتین بھی میدان میں۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس اشرکاوان کہتی ہیں عوام آج ووٹ کی پرچی کے ذریعے نئے گلگت بلتستان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ احساس محرومی کا خاتمہ، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور حقدار تک اس کا حق پہنچانا اولین ترجیح ہوگی۔ شفاف انتخابات گلگت بلتستان کی ترقی اور خوشحالی پر مہر ثبت کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کی اپوزیشن پر شدید تنقید۔ کہتے ہیں اپوزیشن کے رہنما ایسی تقاریر اور بیانات دے رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، اب اسے دھاندلی کا نام دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن کا آغاز بھی مایوس رہا اور انجام بھی انتہائی مایوس کن نظر آ رہا ہے۔ عوام میں پذیرائی نہ ملنے سے اپوزیشن کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے۔ اپوزیشن نے شروع دن سے منفی سیاست کر کے اپنی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم عثمان بخاری کہتی ہیں نئے پاکستان اور تبدیلی کے مزے قوم نے چکھ لیے۔ خدارا ایسا نیا گلگت بلتستان ہمیں نہیں چاہیے۔ گلگت میں صرف ہر طرف آج شیر شیر اور شیر ہی ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، سردی کی شدت میں اضافہ۔ وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش، جبکہ گلگت، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ سور کے بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث میری مرگ اور دیوسائی جانے والے راستے بند ہو گئے۔ پاکستان میں لاپرواہی اور بے احتیاطی، کورونا نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 32 مریضوں کا انتقال۔ اموات کی تعداد 7141 ہو گئی۔ مزید 2443 افراد میں کورونا کی تشخیص۔ 3,56,904 مریض صحتیاب۔
26,538 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 13,18,000 हलाकतें, 5,43,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,51,000, ब्राजील में 1,65,000, भारत में 1,29,000, मैक्सिको में 98,000, रूस में 32,834 और सऊदी अरब में 5,641 अमवात। स्पीकर पंजाब असम्बली से नून लीगी कारकुन पंजाब असम्बली जलील अहमद शरकपुरी की क़यादत में उलमा कराम के वफ़द की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं फ़िरका वारियत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तौहीन रसालत कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के 3 रियासतों में येलो बुखार वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका और नवंबर के पहले 15 दिनों में इससे 76 लोगों की मौत हो चुकी है। रोमानिया के अस्पताल पे आग लगने से 10 अफराद हलाक हो गए। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कोरोना वायरस के लिए मुख्तलिफ इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में आग लगी। एक डॉक्टर आग पर काबू पाने और मरीजों को बचाने के दौरान शदीद जख्मी हो गया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जंगबंदी माहिदे पर आर्मीनियाई शहरी नाखुश। गांव छोड़ने से कबल अपने घरों को आग लगा दी। मुतादिद घरों को सरहदी गांव चरकेटर में नजर आतिश किया गया। माहिदे के तहत नगोर्नो काराबाग से बाहर रहने वाले आर्मीनियाई बाशिंदों को गांव आज़रबाईजान के हवाले करना था। व्हाइट हाउस के बाहर सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की रैली में हंगामा आराई। सियाह लिबास में मलबूस अफराद के रैली को रोकने की कोशिश पर झड़पें। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई के लिए सूरत हाल पर काबू पा लिया। उधर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का मिलियन मेगा मार्च। अफगानिस्तान और मशरक़ वुस्ता से अमरीकी फौजियों की वापसी के अमल को तेज करेंगे। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा क्रिस्टोफर मिलर कहते हैं, तमाम जंगों का खात्मा जरूरी, अब वतन वापसी का वक्त आ गया। मेरे समेत जंग से बहुत ज्यादा लोग तंग हैं। जंगों के खात्मे के लिए समझौता और शराकत की जरूरत है। फिलिपाइन में समुद्री तूफान वाम्को के बायस 53 अफराद हलाक हो गए। 4 लाख अफराद अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। मुल्क के शुमारी इलाकों में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। जनूबी कोरिया के दर हुकूमत सियोल में ड्रोन्स का मेला सज गया। कोरोना वायरस से परेशान हाल आवाम को खुशी का मौका मिल गया।